بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلی خبر آپ کو یہ دے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پمز اسپتال لایا گیا، 5ویں مرتبہ ان کی آنکھ میں انجیکشن لگایا گیا۔ ان کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے ایک خبر دی گئی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے کہیں باہر نکالا گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ کبھی بھی اڈیالہ کی کسی خبر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر رپورٹ نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات الگ ہے، کوئی اگر ذاتی طور پہ کوئی خبر حاصل کر لے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ خبر دے دے اور اپنے رسک کے اوپر دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اڈیالہ جیل سے آنے والی انفارمیشن کو پبلک کرنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتا، ٹی وی چینلز نہیں کر سکتے، اخبارات نہیں کر سکتے۔ بہرحال دیکھیں، رات کو وہ لے کر آئے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، 2 بجے کے قریب لے کر آئے اور بعد میں جو پمز اسپتال کی انتظامیہ ہے انہوں نے خبر دی اور بیرسٹر گوہر نے خبر دی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پمز اسپتال کی جو انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب عمر 74 سال، انہیں 15 جون 2026 کو آنکھوں کے باقاعدہ علاج یعنی 5ویں انجیکشن کے لیے پمز اسپتال لایا گیا۔ علاج سے پہلے آنکھوں کے ماہر ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور ان کی آنکھوں کا ایک خاص ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ مریض کی اجازت حاصل کرنے کے بعد تمام ضروری طبی نگرانی میں اور آپریشن تھیٹر کے تمام طے شدہ حفاظتی اصولوں کے مطابق سرجنز نے مائکروسکوپ کی مدد سے انہیں انٹراویٹرل انجیکشن کی 5ویں خوراک لگائی۔ یہ پورا عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر کیا گیا۔ اسپتال میں قیام کے دوران علاج سے پہلے، علاج کے وقت اور اس کے بعد ان کی حالت بالکل ٹھیک اور مستحکم تھی۔ بعد میں انہیں آگے کی دیکھ بھال کی ہدایات اور ضروری مشوروں اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ جناب پمز اسپتال کی انتظامیہ نے انگریزی میں ایک ڈاکومنٹ جاری کر دیا اور عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر لایا گیا۔ ایک خبر اور پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی غالباً سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بات کو بھی چھپایا جا رہا ہے، لیکن میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے تو سہیل آفریدی کو اسے خفیہ رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ خفیہ ملاقات میں تو پھر عمران خان صاحب سے انہوں نے ہدایات لی ہوں گی، پھر سوشل میڈیا پہ رولا بھی پڑ جائے گا۔ اب بیک ڈور چینل کیا چل رہا ہے، کس سے کیا رابطے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلا دروازہ کھولتی ہے کسی ڈیل کے لیے، مذاکرات کے لیے یا اپنی فیس سیونگ کے لیے، تو وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ گراؤنڈ کے اوپر کوئی خبر نہیں ہوتی اور بیک ڈور چینل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی آ جاتے ہیں باقی خبروں کی طرف۔ عمران خان صاحب کا علاج جاری ہے۔ عالمی منڈی میں ناظرین پیٹرول کی قیمتیں ایک دم گر گئی ہیں۔ جیسے ہی ایران اور امریکہ کے بیچ میں معاہدے کی خبریں آئیں تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کریش کر گئیں۔ جو قیمتیں عمران خان صاحب کے دور میں تھی اس سے تو بہت ہی کم سطح پہ پہنچ گئی ہیں، یعنی $80 فی بیرل کے آس پاس پیٹرول کی قیمتیں اب ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ $115-20 تک بھی گئی تھی، تو بہت کم قیمت ہو گئی ہے۔ تو اب جس طرح قیمتیں بڑھائی تھیں پاکستان کی سرکار نے، جیسے پاکستانیوں کو چونا لگایا تھا جنگ کے بہانے، تو اب فوری طور پہ قیمتیں کم بھی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب مہنگا پیٹرول خرید کے $150 کا دے رہے تھے، آج سستا پیٹرول مل رہا ہے عالمی منڈی میں $80 فی بیرل، تو کیا یہ حکمران $150 کا دے سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ عمران خان کے دور سے زیادہ سستا پیٹرول کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا اب یہ سستا کر سکتے ہیں؟ انہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ لیوی کا جو ایک تماشا انہوں نے لگایا، قوم کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہے، وہ بوجھ ختم کرنا چاہیے۔ معیشت کو معیشت کے طریقے سے چلانا چاہیے، لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹنی چاہیے۔ ناظرین، یہ جو معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہو رہا ہے، اس معاہدے میں ایران نے حاصل کیا کیا؟ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، لیکن اب بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو اہم ترین مسودہ تیار ہوا ہے اس کے جو اہم ترین نکات ہیں ان میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 30 دن کے اندر امریکہ اپنی ناکہ بندی مکمل طور پہ ختم کر دے گا۔ دیکھیں، فوجوں کو لانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے واپس ہٹانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ امریکی فوج یہاں سے موو کرتی جائے گی، ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ لبنان کے اندر مستقل جنگ بندی رہے گی، اور یہ ایران نے بڑے دباؤ کے بعد یہ شرط ڈلوائی ہے۔ پھر ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل پر پابندیاں معطل ہو جائیں گی۔ ایران اپنا تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو فروخت کر سکتا ہے، اس کے لیے پابندیاں اب نہیں ہوں گی۔ امریکہ اور اتحادی تعمیر نو کے لیے $300 ارب دیں گے۔ یہ ایران کے تعمیر نو کا ایک پروگرام بھی ہے، اس میں ایران کو بہت سارا کچھ
ماننا بھی پڑے گا، لیکن یہ بہت لمبا کام ہے، لیکن چلے ایران کے لیے رستے کھل رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کے 24 ارب ڈالر منجمد اثاثے بحال ہو جائیں گے فوری طور پہ۔ اس میں سے 12 ارب ڈالر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو معاہدے کے وقت ہی ہو جائیں گے اور اگلے 2 مہینوں کے اندر ایران کو بہت سارا پیسہ ملے گا۔ یہ پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ناظرین کہ 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کتنی کوشش کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ سعودی عرب سے ہم نے یو اے ای کو 2.5 ارب ڈالر واپس دینا تھا، تو سعودی عرب سے ہم نے وہ پیسہ لیا اور یو اے ای کو واپس کیا، تو اس کے بدلے میں ہم نے اپنے جیٹ طیارے، اپنی فوج، بہت سارا کچھ سعودی عرب میں پہنچا دیا۔ جو ہم نے چائنا سے قرضہ لیا، حالانکہ یہ سارے قرضے کے اوپر ہمیں سود بھی دینا پڑے گا، ان سارے قرضوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ، یعنی یہ معاہدہ تو سامنے آج تک آئے ہی نہیں، اور جو سامنے آئے وہ انتہائی پریشان کن ہے، پاکستان کو بہت پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ بہرحال ایران کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اور جو میزائل پروگرام ہے وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ پھر جو جوہری ایران کی صلاحیت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنا پائے گا، لیکن وہ ایٹمی توانائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے لیے اس کو اجازت ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کریں تو ایران اس لڑائی کو جیتا ہے اور اس نے بہت سارا کچھ اپنی قوم کے لیے حاصل کیا۔ اس کے باوجود ایرانی قوم مطمئن نہیں ہے اور وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل کوئی نرم چیز امریکہ کے ساتھ نہ کی جائے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے۔ صرف بلاول ایک ایسا سیاسی لیڈر ہے، دیکھیں جہاں بنتی ہے وہاں تعریف کرنی چاہیے، کہ بلاول نے عزت کے آرڈر کا خیال رکھا۔ بلاول نے سب سے پہلے صدر پاکستان کا، پھر وزیر اعظم کا نام لیا، اور اس کے بعد بلاول نے نام لیا عاصم منیر کا 3 نمبر پہ۔ حالانکہ 3 نمبر پہ اسحاق ڈار کو آنا چاہیے تھا، اس کے بعد وزیر دفاع کو آنا چاہیے تھا، پھر عاصم منیر کو آنا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے بلاول نے کچھ تو لحاظ کیا، کچھ تو پاس رکھا۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے منسٹرز ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، وزیر داخلہ ہے یا وزیر دفاع ہے، انہوں نے عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ پہلے شہباز شریف کو بہت نیچے رکھا اور بعض نے تو رکھا ہی نہیں، تو عاصم منیر صاحب کے جوتے پالش کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ فیصل باٹا نے تو عاصم منیر کو لیڈر قرار دے دیا اور باقیوں کو گیدڑ قرار دے دیا۔ دیکھیں لیڈر تو الیکشن لڑتا ہے یا کوئی تحریک چلاتا ہے، عاصم منیر صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی۔ یہ جو عہدہ جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج عاصم منیر صاحب کے پاس یہ عہدہ نہ ہو تو فیصل واڈا صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ آپ کبھی دوبارہ نام بھی لیں گے اس آدمی کا؟ آپ عاصم منیر صاحب کا دوبارہ نام بھی نہیں لیں گے۔ یہ حقیقت ہے، سننے میں بہت بری لگتی ہے لیکن یہی حقیقت ہے۔ جنرل باجوہ کے آپ گن گاتے تھے، آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ آپ ان کے گھر میں ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے جب سے وہ لیٹرین میں گرے۔ جنرل فیض حمید کے آپ گن گاتے تھے اور پھر فیض حمید کے آپ بہت سخت خلاف بھی ہو گئے۔ ندیم انجم کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کتنی دفعہ ملے؟ تو جنرل عاصم منیر جب تک اس کرسی پہ ہے تب تک ان کا وجود ہے۔ لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہی رہتا ہے، وہ تاریخ میں اپنا نام بھی بناتا ہے۔ دیکھیں نا، لیڈر الیکشن بھی لڑتا ہے، لوگوں کو اکٹھا بھی کرتا ہے، وہ اپنا ایک نظریہ بھی دیتا ہے۔ لیڈر نہ بنایا آپ ایک سرکاری ملازم کو، وہ تنخواہ لیتے ہیں پاکستانی قوم سے اور ان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، وہ سرٹن ٹائم پیریڈ تک انہوں نے کرنی ہے، پھر چلے جانا ہے۔ تو یہ جوتے پالش کرنے کے چکر میں نا آپ لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ اب تک آپ نارمل چلنے دیں پاکستان کو، جیسے ساری دنیا چلتی ہے ویسے ہی ٹھیک ہے، ویسے ہی پاکستان کو بھی چلنا چاہیے۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہم ثالثی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، ادھر امن کروا دیں گے، ادھر امن کروا دیں گے، ہم جاتے ہیں سب کے ساتھ میٹھے میٹھے منہ بنا کر ملتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہم نے حالت کیا کر دی ہے؟ یہ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں کہ سینٹرل کرم کے اندر ڈرون حملہ ہوا۔ اس ڈرون حملے میں ایک ماں، اس کا بیٹا اور 2 بچیاں، یہ 4 لوگ شہید ہو گئے۔ مجھے بتائیں نا عمران خان کا نظریہ کدھر ہے؟ وہاں پہ تو عمران خان کی حکومت ہے۔ سہیل آفریدی کی جذباتی تقاریر یا مقدمہ کر دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ کدھر گیا سارا معاملہ؟ یہ اپنے گھر کے اندر تھے، ماں، بیٹا، 2 معصوم بچیاں، یہ 4 لوگ شہید ہو گئے۔ جواب کون دے گا؟ کس نے مارا انہیں؟ کیوں مارا انہیں؟ لوگ اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں، آپ یہاں سے اندازہ کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکنز اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، اسرائیلی اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، ایرانی اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، لیکن پاکستانیوں کو ان کے گھروں میں محفوظ کون رکھے گا؟ آپ کو پتا ہے پاکستان کی حالت کیا ہوگی؟ گلوبل پیس انڈیکس کی ایک رپورٹ آئی ہے، یہ عالمی سطح پہ چھپنے والی رپورٹ ہے، آپ جا کے سارے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان کے 6 پوائنٹس مزید گر گئے ہیں، یعنی پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں دہشت گردی کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان صفحے اول کے ان ممالک میں شامل ہے جو دہشت گردی سے شدید ترین متاثر ہیں۔ 2017 کے بعد اب پاکستان کی بدترین صورتحال ہو چکی ہے۔
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 163 में से 152 नंबर पे आ गया है। 14 ऐसे ममालिक हैं जिनके सामने रेड डॉट लगाया गया है कि ये खतरा है इन ममालिक में, यहां अमनो अमान नहीं है। तो कौन आएगा तिजारत करने के लिए, कौन आएगा सरमायाकारी करने के लिए? वो जो 14 ममालिक डाले गए हैं ना, उनमें ज्यादातर ममालिक वो है जहां पे जंग चल रही है। यमन है, शाम है, रूस है, यूक्रेन है, सूडान है, अफगानिस्तान है, सोमालिया है, म्यांमार है। इराक की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर बताई गई है इस इंडेक्स में। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो दुनिया में आप अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने अमन का जनाजा निकाल दिया। रोजाना कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाकया होता है, रोजाना कहीं ना कहीं ड्रोन चलता है। तो ये जो ड्रोन के खिलाफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का एक स्टांस था जो बड़ा क्लियर था, वो किधर गया? और उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कोई एक FIR भी आप बताएं कहीं पे दर्ज हुई हो ड्रोन हमले के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आप गौर करें ना नाज़रीन, तो ये एक तो पीस इंडेक्स आ गया ना अभी, इससे पहले पासपोर्ट रैंकिंग भी आई थी पाकिस्तान की, उस पर भी आलमी रिपोर्टें थी। पाकिस्तान बदतरीन पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर चला गया। फिर उसके अलावा जो है वो कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर किस कदर बढ़ गया। यानी दुनिया में हम सहूलतकारियां कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और पाकिस्तान के अंदर हमने इतनी बदअमनी फैलाई हुई है कि कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और नीचे आप चले जाएं कराची तक, कहीं पे भी मुकम्मल तौर पे अमनो अमान नहीं है। और पंजाब में CCD ने एक अजीब हरबोंग मचाया हुआ है, वो बंदे मारते जा रहे हैं मावराए अदालत, इस बात से बेखबर कि यह तरीकाकार कभी भी अमन नहीं लेकर आता। ये तरीकाकार मजीद बदअमनी को पैदा करता है। आपको अदालतों को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को और इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, फिर आप अमनो अमान ला सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया लेकर आई है। नाज़रीन, इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है वो सियासी जमातों की गले की हड्डी बनती जा रही है। अगर वहां पे इलेक्शन मुअख्खर नहीं होते तो मुसीबत पड़ जाएगी PMLN को और पीपल्स पार्टी को। और अब PMLN के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग मुकरना शुरू हो गए। वो जो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, उसने कोई सबूत नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी। वो अपने मुंह से कहता है, फैसल राठौर, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सबूत देखे ही नहीं। वो जिन्होंने पाबंदी लगवाई उन्होंने देखे होंगे। भाई आप वजीर आजम हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे ब्रीफिंग मांगते, आप ब्रिगेडियर को कहते ले आओ अपने सारे सबूत, और लाकर सामने लगाते, अपने साथ अपनी काबीना को बिठाते, बैठकर फिर आप लोग ये फैसला करते कि आया इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। उन सबूतों को आप वेरीफाई करते, आप उनसे पूछ सकते थे, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से, वो आपके साथ राब्ते में। लेकिन अर्दलियों वाला काम किया, जो उन्हें कह दिया गया इन्होंने नोटिफाई कर दिया। अब बिलावल जो है वो इससे पीछे हटना चाहता है। PMLN ने कहा जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं हुई, ना हम कलदम करने में है, ना हम पर्चे काटने में है, ना हम ऑपरेशन करने में है। और बिलावल जो है उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, एक जुमला आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिलावल ने कहा कि तमाम मामलात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन जराए से निकाला जाए। अब इन्हें जमहूरियत भी याद आ रही है, आइन भी याद आ रहा है, पुरअमन भी याद आ रहा है। हालांकि इन्होंने ही, बिलावल की हुकूमत ने ही कलदम करार दिया, बिलावल की हुकूमत ने ही सरों के ऊपर इनाम रखा, और बिलावल की हुकूमत ने ही ये सारे नोटिफिकेशन जारी किए, और बिलावल की हुकूमत ने ही क्रैकडाउन भी करवाया और सिक्योरिटी फोर्सेस को आजाद कश्मीर में बुलवाया भी। ये सारा बिलावल की हुकूमत ने किया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा ये माहौल बनाएंगे, थोड़ा पाकिस्तान का मीडिया इनका साथ देगा, और बाकी सारा काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी, और वहां बैठे हुए जो अफसरान है वो करेंगे। और वो पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मरतबा फिर आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देंगे अवाम की मर्जी के खिलाफ। अब मामला यह है कि अगर आजाद कश्मीर के अवाम यहां पे ये लड़ाई हार जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ जाएंगी और ये कहेंगे जी बिल्कुल हम इसमें शामिल थे। लेकिन अगर अवाम डट गए, जिस तरह वो अभी तक डटे हुए हैं, तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अवाम से ही वोट मांगना है, अवाम के बीच में ही जाना है। तो ये सियासतदान ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। और जो कश्मीर के डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, सूरत हाल जो कश्मीर में है वो मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी। ये हम सब जानते हैं और हमने इसको विटनेस भी किया है। नाज़रीन, सोहराब बरकत साहब के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा उनका करियर है, और वो बात करते हैं जो एक आम आदमी की बात है। तो उन्हें उठा लिया गया था, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया था, इसलिए कि आजाद कश्मीर के मामलात को वो रिपोर्ट अच्छा करते हैं, रावला कोर्ट से उनका ताल्लुक है। तो उन्हें जनाब उठा लिया गया था। अब उनकी जमानत हो गई है अदालत से 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज,
عدالت نے کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، تو امید کرتے ہیں کہ ایک آدھے دن میں وہ رہا ہونے کے بعد چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ لیکن بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے سہراب برکت کے ساتھ ماضی میں بھی اور اس مرتبہ بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر۔ ایک تو فضل الرحمان صاحب نے جب بولنا شروع کیا تو پہلے ان کی آواز ہی بند کر دی گئی، پھر ویڈیو ختم کر دی گئی۔ تو یہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یعنی سمجھ نہیں آتی ان کو، بیچارے حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، تو ایک عجیب کنفیوژن پھیلا ہوا ہے۔ فضل الرحمان صاحب سب کے ساتھ بنا کر بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں، اگر ایک شخص کی وجہ سے ملک کی تناؤ ہے تو اسے رہا کریں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ تو عمران خان کے خلاف تھے، اب اس کی رہائی کے مطالبات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مخالف جیل میں ہاتھ پاؤں باندھ کر پڑا ہوا ہے، تو میں اس کے خلاف کیسے بات کروں؟ فضل الرحمان صاحب نے یہ اچھی بات کی ہے، بڑی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا وزیر اعظم نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے تو آئیں بڑھیں، آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں، اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ہنگامہ کریں گے، میں پی ٹی آئی والوں کی ضمانت دیتا ہوں وہ کچھ نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی آئی والوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں اور بیٹھیں، کوئی مسئلے کا حل نکالیں۔ اپوزیشن کی تقریریں بلیک آؤٹ کی جا رہی ہیں، بھی انہوں نے شکوہ کیا۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب یہاں پہ رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ فضل الرحمان صاحب پہ موجودہ حکمران بھروسہ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حل تو آپ کو نکالنا ہے۔ آپ عمران خان کو اندر رکھ کے پاکستان کی معیشت نہیں چلا سکیں گے۔ پاکستانیوں نے ضد پکڑ لی ہے اور پاکستان میں استحکام نہیں آ رہا، نہ سیاسی استحکام آ رہا ہے نہ معاشی استحکام آ رہا ہے۔ تو آپ عمران خان کو اندر رکھ کے آپ ملک کو سنبھال نہیں سکتے، آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو انہیں باہر لانا پڑے گا۔ تو باہر لانے کے لیے کوئی طریقہ کار کرنا پڑے گا نا، کوئی مذاکرات کرنے پڑیں گے، کوئی بات چیت کرنی پڑے گی، کیونکہ قانونی نقطہ نظر سے تو عمران خان جیل میں ہے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں غیر قانونی طور پہ، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، فضل الرحمان بھی جانتے ہیں، عمران خان کے بدترین دشمن بھی یہ بات جانتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالنا پڑے گا۔ میں جاتے جاتے یہ بات ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سارے چور، ڈاکو، لٹیرے، نالائق، نکمے ہم سویلین یہی ہے نا۔ اگر یہ سارے چور، ڈاکو، لٹیرے مل کر بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں سے کردار ختم کر دیں اور فوجی قیادت کو صرف ان کے کام تک محدود کر دیں تو پاکستان کا اس سے زیادہ بھلا ہو نہیں سکتا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔